کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے ہم کب رکھیں؟ سعودی عرب کے حساب سے رکھیں یا پاکستان؟ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا نا کہ عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے اگر کوئی نفلی روزہ رکھے 9 تاریخ کا 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک پچھلے سال کے ایک آئندہ سال کے، چھوٹے گناہ بڑے نہیں بھئی، جب چھوٹے معاف ہو گئے نا چھوٹے گناہ، انشاءاللہ بڑے گناہوں کی معافی کے اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہاں توبہ کی توفیق دے گا، بہت کچھ ہے، چھوٹے معاف ہو گئے تو بس۔ یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آتا ہے نا پہاڑ، یہ چھوٹے چھوٹے کنکر ملتے ہیں تو اس سے جو ہے نا یہ پہاڑ بن جاتے ہیں کنکر ملنے سے۔ تو ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روزہ ہم سعودی عرب کے حساب سے رکھیں یا پاکستان؟ جواب پاکستان کے حساب سے رکھیں، پاکستان کی تاریخ کے حساب سے رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور عرفہ کا معنی یہ ہے کہ عرفات میں لوگ ٹھہرتے ہیں، عرفات میں ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں لوگ آس پاس ٹھہرتے ہیں، تو عرفہ عرفات سے ہے۔ تو حاجی 8 تاریخ ہمارے حساب سے وہاں پر ٹھہریں گے، اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ اگلے دن روزہ رکھو، تو جس دن حاجی صاحبان عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے، کہتے عقل بھی یہ کہتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ عرفہ کو عرفہ صرف اس لیے نہیں کہتے کہ عرفات میں لوگ ٹھہرتے ہیں، بلکہ عرفہ کو عرفہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 تاریخ کو خواب دیکھا تو کہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم مل رہا ہے، تو 8 تاریخ کی صبح کو ان کو تردد ہوا کہ اللہ کا حکم ہے یا ویسے مجھے کہا گیا۔ پھر 9 تاریخ کی رات کو پھر یہ خواب دیکھا، صبح 9 تاریخ تھی، تو جب 9 تاریخ تھی تو ان کو معرفت ہو گئی، علم ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اب بیٹے کو ذبح کرنا چاہیے۔ تو اس کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ عرفہ کس سے ہیں؟ معرفت سے، کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، ان کو معرفت ہو گئی، علم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ 9 تاریخ کو حضرت جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور حج کے مناسک بتائے تھے، افعال بتائے تھے، ان کو معرفت ہو گئی حج کے بارے میں، علم آ گیا، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو عرفہ کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ معرفت سے ہے، یہ نہیں کہ وہ لوگ وہ ٹھہرے ہیں تو ہم بھی یہاں پر روزہ رکھیں، نہیں، تاریخ کے حساب سے، اپنے ملک کی تاریخ کے حساب سے ہم لوگ روزہ رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو روزہ ہوگا وہ بدھ کے دن ہوگا، منگل کے دن نہیں ہوگا۔ منگل کے دن سعودی عرب میں 9 تاریخ ہوگی، ہمارے ہاں 8 ہوگی، انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ اور عقلی بات میں آپ کو بتاؤں، عقلی بات کہ اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دن ہے نا، یہ رات تو نہیں ہے، اور پھر جمعہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم جمعے کی ایک اہم نماز پڑھیں گے، اتنا مجمع جمع ہے، ظہر میں اتنا مجمع تو نہیں ہوتا ہے، لوگ جمعے کو اہمیت دیتے ہیں، شریعت میں بھی اس کی اہمیت ہے، جمعے کی نماز۔ اس وقت ہم پاکستانی لوگ اس ٹائم دن میں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ امریکہ کے مسلمان اس وقت رات ہے سوئے ہوئے ہیں، وہ تو جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ پھر تو چاہیے کہ ہم لوگ رات کے انتظار کریں تاکہ ہم ایک ساتھ جمعہ کی نماز پڑھیں، اور یا امریکہ والے ابھی رات کو اٹھے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھے کہ ابھی پاکستان کے مسلمان نماز پڑھ رہے ہم بھی پڑھیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو ہم اپنے ملک کے حساب سے عبادات کو انجام دیں گے۔ دیکھیے ہمارے ہاں روزہ ہوتا ہے، ادھر عید ہوتی ہے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ لوگ کافر ہیں، تو پھر تو ہمیں روزہ بھی ان کے حساب سے جو رکھنا چاہیے، عید بھی ان کے حساب سے کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔